آج کل یوٹیوب پر ایسے پرینکس بنائے جاتے ہیں جس میں دل لگی ہنسی مذاق کیا جاتا ہے اور لوگ اس کو بڑے شوق اور ذوق سے دیکھتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ آج کل جو پرینکس بنائے جاتے ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ پرینکس تو ایسے ہیں جو بے حیائی پر مشتمل ہیں، جس میں لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے، جو بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، خلاف شرع کاموں کو فروغ دیتے ہیں۔ تو ایسے پرینکس تو قطعاً دیکھنا بھی جائز نہیں، بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ایسے پرینکس ہیں جس میں ہنسی مذاق کے اوپر جو مشتمل ہوتے ہیں، جیسے عام طور پر ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی بہت ساری قباحتیں ضرور اس کے اندر موجود ہوتی ہیں کہ کچھ پرینکس ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کی دل آزاری پر مشتمل ہوتے ہیں، جس میں دوسرے شخص کا، دوسرے قوم کا یا سامنے والے کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہن ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ اے مومنو کسی کا مذاق مت اڑاؤ، ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق بنا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ یہی عورتوں کو بھی کہا اے عورتوں کسی مومن عورت کا مذاق نہ بناؤ، ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ تو اگر ہم کسی کا مذاق بناتے ہیں اور اس انداز سے بناتے ہیں کہ اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کو دکھ پہنچتا ہے، تب بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ پرینکس ایسے ہوتے ہیں جو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہوتے ہیں اور اس میں جھوٹ بول کر بھی لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، حقیقت اور صحیح بات، سچ بات بتانے کے باوجود، دکھانے کے باوجود ان پرینکس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے تاکہ لوگ آپ کی پرینکس کو دیکھ کر ہنسنے لگے، آپ کی ویڈیوز کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ حقیقت میں سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کو بنیاد نہیں بنایا جاتا۔ اس پر بھی بڑی وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ایک شخص کو اس ایک بات کی وجہ سے جو اس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کہی تھی، اس کو 70 سال تک جہنم میں گرنا پڑے گا۔ 70 سال تک وہ جہنم کی وادی میں گرتا جائے گا، اس ایک جھوٹی بات کہنے کی وجہ سے جو اس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہی تھی۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کہی ہے۔ اس لیے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ ایک دوسری بات، عموماً ہمارے یہاں بدقسمتی ہے، ہم اچھی باتوں کو نہ دیکھتے ہیں نہ لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہم گانوں کو، میوزک کو، غلط کاموں کو خود بھی سنتے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پر بڑے شوق اور ذوق سے اس کو لائک اور شیئر بھی کرتے ہیں۔ اور جو سچ ہوتی ہے، جو قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، جو نالج کی بات ہوتی ہے، اس کو ہم نہ دیکھتے ہیں نہ دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو کامیڈی ہے، یہ جو پرینکس ہے جو خلاف شریعت بنائے جاتے ہیں، یا جن پرینکس کے اندر ایسا مذاق ہوتا ہے کہ جو جھوٹ پر مشتمل ہوتا ہے، جو دوسروں کی دل آزاری پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں معراج پر گیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کھڑا ہے، دوسرا شخص اس کے سامنے کھڑا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو کھڑا شخص ہے اس نے ایک لوہے کا ایک اوزار لیا، اس نے اس بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں وہ داخل کیا اور پھر اس کے منہ کو اس نے کاٹنا اور چیرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ جو منہ ہے، یہ منہ اس انسان کا سر تک وہ چیرتا ہوا، پیچھے کی طرف چیرتا ہوا وہ آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے نیچے سے بھی وہ اس کا منہ چیرتے ہوئے نیچے کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون شخص ہے جس کا منہ چیرا جا رہا ہے، جس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر جھوٹی بات کو سنتا تھا اور جھوٹی بات جو مذاق کے لیے جھوٹ کہی گئی تھی، اس بات کو سن کر لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ دوسرے کو پہنچاتا ہے۔ اس طرح سے اس کے ذریعے سے یہ جھوٹ عام ہوتا گیا تھا، تو یہ شخص اس کی وجہ بن گیا تھا جھوٹ کو آگے پھیلانے کا اور خلاف شریعت کے کام کو آگے پھیلانے کا۔ اس وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا قبر میں بھی اس کو یہی عذاب دیا جائے گا۔
ایک دوسرا سوال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں دو شخص ہیں، ایک بڑا غریب ہے، ایک بڑا مالدار ہے۔ جو مالدار انسان ہے جس کی انکم لاکھوں میں ہے، وہ اپنے غریب پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا، کیا قیامت میں اللہ کے یہاں اس انسان پر اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ ہر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، خصوصاً پڑوسیوں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے قسم دے کر فرمایا اللہ کی قسم وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ انسان الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے، جس کی تکلیفوں سے دوسرا پڑوسی مامون اور محفوظ نہ ہو۔ دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، حضرت جبریل برابر مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتاتے تھے، روزانہ بتاتے تھے، وحی لے کر آتے تھے، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا اب پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ دینا پڑے گا۔ تو اگر آپ کا کوئی ایسا پڑوسی ہے کہ ایک غریب ہے ایک مالدار ہے، تو مالدار پڑوسی کو چاہیے کہ وہ غریب پڑوسی کے حقوق کا اور اس کی غریبی کا خیال رکھے۔ ایک حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، کہ وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، کہ جس نے اپنا پیٹ بھرا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جس انسان کو اللہ نے مال دیا ہے، مال اللہ کا ہے، جان اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، تو جو اللہ کے احکامات ہیں غریبوں کے، پڑوسیوں کے، ان حقوق کی طرف بھی ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے۔ بلکہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت فرمائیں گے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کیوں نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی کیوں نہ پلایا، تو ایک شخص کہے گا یا اللہ آپ تو دنیا کو روزی دینے والے تھے اور آپ دنیا کو پلانے والے تھے، کھلانے والے تھے، آپ کیسے بھوکے اور پیاسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تیرا ایک پڑوسی، تیرا ایک مسلمان دوست یا پڑوسی وہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے وہیں پہ پا لیتا۔